کھٹائیاں تے بہ کے جنہ رب دا قرآن پڑھایا ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دا فرمان اس امت دے سینے وچ اتارا ہے۔ لوگاں نو حال تک نہیں پتا کہ ایک قافلہ 1450 سال بعد بھی چلدی ہوئی اس منزل تک پہنچا کی میں ہے۔ اس دے اندر بڑی مصائب بھی ہیں، مشکلات بھی ہیں، بڑے تکلیف دے منظر بھی ہیں پہ۔ زمانے دی عجب عجب گالیں سنن کو مل دیا ہیں، صرف اس دور وچ نہیں، ابتدا تو جلے تاریخ اٹھا کے پڑھ دے ہیں۔ امام احمد بن حنبل دا دور پڑا وجے، یا امام مالک دا دور پڑا وجے، یا امام شافعی دا دور پڑا ویندا ہے، یا امام اعظم ابو حنیفہ دا دور پڑا ویندا ہے۔ میں حقیقتاً عرض پیا کرنا، انہاں ہستیاں نے بڑی تکلیفاں اٹھا کے، بڑے مصائب برداشت کر کے یہ پیغام تو آدھے تے سارے تک پہنچایا ہے۔ حضرت امام بخاری محمد بن اسماعیل بخاری رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ جیسی قابل قدر ہستی، آج صرف انہاں دا میں ذکر خیر سنامنے تے منصب یعنی اس محفل دے مطابق کہ انہاں ہستیاں نے جڑا پیغام تو آدھے سارے تک پہنچایا ہے، کتنی مشکلیں نال پہنچا۔ حضرت امام بخاری رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ دے والد گرامی اسماعیل رحمت اللہ تعالی علیہ بڑے علماء عاملین دے وچوں ہن پہ، اور آپ نے فرمایا کہ میرے رزق حلال دے وچ، میرے رزق دے اندر ایک درہم بھی جا کوئی نہیں جن دے وچ شک ہوئے، میں شبہ ہوئے۔ یہ گال کرنا ہر بندہ نہیں آکھ سکتا کہ بھائی یہ جڑے میرا رزق ہے پیا اندے وچ 1 روپیہ بھی جا کوئی نہیں جاندو تو میں کو شک ہوئے، حرام ہومن بہت دور دی گال ہے، شبہ ہوئے پیا۔ یعنی باپ پہ جا نیک ایڈا قابل اونچی شان والا، فرمایا میرے گھر میں جتنا میرا رزق موجود ہے پیا، حلال ہے پیا، 1 درہم بھی اندے وچ جا کوئی نہیں جاندے وچ میں کو شک تے شبہ ہوئے پیا۔ اور باپ پہ سستی والے جلے باپ نیک ہوئے، اماں نیک ہوئے تے بعد گھر وچ بھی محمد بن اسماعیل بخاری جائے پیدا تھی کہ صدیاں بعد بھی آسمان حدیث دے ہوتے جس دا ستارہ چمکیا تے صدیاں بیتن تو بعد بھی آج تک ان دی روشنی دے وچ کمی نہیں آئی۔ ان پڑھ بندہ بھی ہوئے تو کو سامنے گال کی دی وجہ بخاری شریف فوراں سر چکا ویندا ہے کہ امام بخاری جو اپنی کتاب حدیث علی کتاب اس لکھ چھوڑے تے گال برہا کے آپ دی والدہ ماجدہ مستجاب الدعوات پہ، اور آپ بچپن دے عالم وچ نابینا ہو گئے، والد وفات پا گئے ہیں بچپن دے وچ۔ ماں نے تربیت فرمائی ہے، ماں دی گود دی تربیت، ہر رات ماں اٹھے رب دی بارگاہ دے سر جھکاوے کہ مالک میرے بیٹے کو بینائی تو واپس عطا فرما۔ ایک رات ستی ہوئی ہیں، فرمائیں میری خواب دے وچ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام تشریف فرماتے ہیں، اور میں اللہ دی بانی تک مبارک ہوئی جس بیٹے واسطے دن رات دعا میں منگ دی ہے، رب تیری دعا قبول فرما چکی۔ فرمائیں جلے میں صبح اٹھی نا تو میرا بیٹا ان دی بینائی واپس آ چکی ہے۔ پر میں 5 سال دی عمر انگلی پکڑی تے آ کے مسند دے وچ ملایا حدیث پڑھ واسطے۔ 7 سال دی عمر وچ جلے امام بخاری رحمت اللہ تعالی علیہ پہنچے ہم 70,000 حدیث بما سند تے متن یاد۔ میں کہ قبلہ کاری صاحب بیٹھن تھے، آپ پوچھ سکتے 7 سال دی عمر ات سارے کو بچے کو قاعدہ پڑھاون مشکل تھی، ناظرہ ختم کرنا تو دور دی گال ہوندی۔ 7 سال دی عمر 70,000 حدیث بما سند تے متن یاد۔ اور میں ول رب شان عطا فرمائے جلے 11 سال دی عمر پہنچن، بل مقام اتنا بلند ہو چکا ہے، یہ حدیث پڑھتے پڑھتے استاد انہوں حدیث بیان پر فرمائے پہن فرمائے حدثنا ابو زہیر عن فلاں، یہ حدیث بیان کرنے دا طریقہ ہے۔
بھئی میں حدیث سنیے فلاں کو لو، انہاں حدیث سنیے فلاں کو لو، انہاں سنیے تابعی کو لو، تابعی سنیے صحابی کو لو، صحابی سنیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو لو. یہ سند ہوندی ہے پہ حدیث دی. اگو جڑی بیان تھی دی اوکو آدھن متن حدیث. ہون آپ دے استاد حدیث بیان بیٹھے فرمایا عمر کتنی 10 یا 11 سال عمر ہے. آپ دے استاد حدیث بڑی حدثنا ابو الزہیر عن فلاں. امام بخاری رحمت اللہ تعالی علیہ نے ہاتھ جوڑ کے عرض کی تھی حضور ابو زہیر دی تا فلاں راوی جاندہ نا چندے پہ وے اندے نال تا ملاقات ہی کوئی نہیں. جل ملاقات کوئی نہیں تا حدیث کی میں سن سی ہوتو، حدیث نسا کی میں سکتے. میں کئی گلو حدیث بیان کرے سا کم از کم میری ملاقات تو ہونی چاہیے. آپ دے استاد نے دوبارہ سند پڑھی. آپ نے دوبارہ عرض کی تھی کہ حضور والا ابو زہیر دی فلانے نال ملاقات ہی کوئی نہیں. استاد صاحب تھوڑا جیاں خفقیدہ اظہار فرماون پہ. عمر 10 سال تو 11 سال لیکن مقام ادب بھی سکھا ہوئے. ہاتھ جوڑ کے عرض کی تھی حضور والا مہربانی فرماؤ جس کتاب اور اصل نسخے تو آپ سا کو دیکھ کے حدیث بیان فرمائیں دے ہوئے آپ ایک دفعہ اس نسخے کو دیکھو آچا. آپ دوستاد اٹھے گھر تشریف گن گئے اس نسخے کو چاہتا. گال عجب کے نسخے دے بھی دی وہ لکھا پہ حدثنا ابو الزہیر. آپ بار بار اندھے تو غور کریں دلش خیال ابے لکھا بھی ہو پہ پڑھیں دا بھی ہو بیٹھا لیکن محمد بن اسماعیل بخاری جڑی گال کریں دا بیٹھے گال اے بھی میں نہیں کریں دا. میں عمر چھوٹی ہی سی حدیث دے نال لگاؤ اتنا ہی سی پہ گال ہی میں نہیں کریں دا بیٹھا. میں جلے بار بار غور کیتا ول واپس آئے پر میں بیٹا اگر حدثنا ابو الزہیر ان فلاں کوئی نہیں تو ول بیٹا دسا اصل حدیث کی میں ہے پئی. عرض کی تھی حضور والا اصل حدیث ہے حدثنا ابو الزبیر ان فلاں. ابو الزہیر نہیں ابو الزبیر. ابو الزبیر دی فلاں دے نال ملاقات ہے تو اندے کو روایت بھی ہے پئی. استاد نے فرمایا بیٹا گال تو سچ نسندہ بیٹھا ہے. فرمایا کاغذ بھی قلم تے دوات گھناؤ اتھا اس نے مٹا کے دے بات آپ دے استاد بیٹھے لکھ دے ہیں حدثنا ابو الزبیر. یعنی 11 سال دی عمر وچ مقام میں جاتا ہے. آج جتنی حدیثاں پڑھ کوئی ایک تو اٹھی کے آکھے جا کے بابا سند غلط پڑھی پہ میں کہ جے جنابی قابل ہوئے پیا 40 سال حدیث پڑھامن والے کوئی بلحاد ہے نا لیکن سند دی پرکھ کرنا ہر بندے دا کم نہیں ہوندا. ہر بندہ نہیں الوا سکتا لیکن 10 سال دی عمر وچ امام بخاری اپنے استاد دی بارگاہ دے وچ بیٹھے عرض کرن حضور والا اتھا حدیث ہی نہیں حدیث ہی ہے پئی. اور ولجل علم حدیث پڑھ گدا ہے. 18 سال دی عمر وچ آپ دی والدہ ماجدہ آپ کو نال گھن کے چلیاں. آپ دے دوسرے بھائین احمد بن اسماعیل حرمین شریفین دی زیارت واسطے جلے حاج کر گیدہ نبی پاک علیہ السلام دی بارگاہ دی حاضری تھی. ان جلے وقت رخصت آیا تا محمد بن اسماعیل بخاری اماں دی بارگاہ دے وچ عرض کرنن اماں اجازت دیو ہا میں سرکار دے قدمہ وچ رہنا چاہنا اتھائی حدیث پڑھنا چاہتا. آپ اتھائی رہے اور کئی سال تک درس حدیث پڑھا. نبی پاک علیہ السلام دی روضہ انور دنال بہ کے پہلی کتاب جڑی لکھی التاریخ الکبیر. اور لکھن دا انداز کیا آج دنیا جس وقت آج طالب علم آمن پوے نا تو پہلے پوچھ دے کہ مدرسے دی عمارت چوکی ہے روٹی کس انداز دی استاد کوئی سختی تے نہیں کرنا. میں کہ بابا تے کو کیا پتا کہ کتنی مشکلیں نالے پیغام پہنچ. آج جنہ کتابوں کو کوئی پڑھنے واسطے تیار کوئی نہیں. امام بخاری رحمت اللہ تعالی علیہ نے تاریخ الکبیر نبی پاک علیہ السلام دے روضہ انور دے نال بہ کے لکھی تو لکھی کی میں لکھن واسطے اتنے بھی پیسے کون ہم کے چراغ گھر گنن ہا ان دی روشنی دے وچ بہ کے لکھن ہا. اور میں جلے رات دا چندر طلوع تھیندا ہے ان دی روشنی پھیل دی ہے امام بخاری قلم چاندے ہم تے کتاب لکھن شروع فرمایا. پوری کتاب چندر دی روشنی وچ لکھا التاریخ الکبیر. اور وقت علم و فضل دا شہنشاہ بن کے سامنے دنیا دے آئی. بل دنیا کو دسایا فرمایا 1,00,000 حدیث بما سنت متن میں کو درجہ صحت والی یاد ہے اور 2,00,000 حدیث بما سنت متن او یاد ہیں پیا جڑی درجہ صحت تو تلے درجہ والی. اور انہاں تو علاوہ باقی حدیث اور میں جلے حدیث دے میدان وچ بولن پوے نعرہ تکبیر لبیک یا رسول اللہ لبیک
لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک لبیک لبیک. جس وقت دین پڑھ گئی تے واپس تشریف جن کے آئے اپنی جگہ دے ہوتے ہوں گالیں کو سنے. میں جلی گال بیٹھا کرنا وقت دا شہنشاہ ہی پہ چلے واپس آئے. آج جس طرح اس جگہ ادارہ قائم ہے ترٹیاں ہوئے چٹائیاں تے بیٹھ کے دین پڑھایا میں نہ پہ آج تو شروع نہیں تھیا. وقت دے شہنشاہ بہ کے چٹائیاں دوتے قرآن و حدیث بیٹھ پڑھے دے. امام بخاری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ جلے حدیث پڑھ گئی تھی ہے تے وقت آئے پڑھامن واسطے بیٹھے. آپ دے شہر دا جڑا اس وقت دا حاکم ہے اس نے پیغام بھیجا کہ حضور والا ایک کیا بیٹھے ہوئے چٹائیاں تروٹیاں دے ہوتے بہ کے انہاں کو حدیث پڑھیں دے انہاں کو بھی نال گنا ہوتے میرے پتر کو بھی پڑھامنے تو آنے واسطے محل دے دروازے کھلوے نا ہر طرح دی سہولت ہو سی تو آنے کو ہر چیز موجود ہو سی. آج دا عالم نہیں کہ جس نو دنیا میں تھوڑی جی دولت دکھاوے تے پیسے کو دے دا وجے ضمیری بدل وجے زبانی بدل وجے. امام بخاری کو جلے پیغام گھن کے قاصد آیا کھڑے اور میں بن کے اپنے حاکم کو پیغام سنا. بخاری علم اس وجہ تو نہیں پڑھا کہ بادشاہوں دے دروازے تے بن کے نبی پاک دے حدیث والے علم کو ذلیل تے رسوا کرے. اگر تیرے پترہ کو پڑھنا ہے تو بھیج اتھائیں ٹوٹی ہوئی چٹائیاں تے بحثن اتھائیں بہ کے یہ ہار بندہ نہیں ہوندہ میں الفاظ الوا سکے. وقت حاکم نال الوامن سوکھا نہیں ہوندہ لیکن عشق والے اقبال دسے وقت کے قدموں میں کلندر نہیں گرتا. ٹوٹے جو ستارہ تو زمین پر نہیں گرتا. بڑے شوق سے گرتے ہیں سمندر میں دریا کبھی دریا میں سمندر نہیں گرتا. لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ. آپ نے پیغام بھیجا فرمایا اپنے بیٹے نو پڑھامنا ہی بھی میں نہ کو گھن کے تیرے دروازے تے نہیں آمنا بھیج اپنے بیٹے کو اتھائی پاس اتھائی آ کے پڑھیں. فرمایا اگر تک وہ اپنی طاقت دیتے ناز ہوئے تے چاہ میں میرا مدرسہ بند کروانا تو فرمایا آپ بند کر دیں. میں نہیں قیامت در رب دی بارگاہ دے وچ عرض پیش کر واسطے تا آکھ سکساں کہ مالک میں تیرا دین نہیں روکا. یہ روکن والے تیرے دین کو اے ہن پہ لوگو اے مسائب دا سامنا آج نہیں تھی نہ پہ آج تکلیفہ دا سامنا کوئی نہیں. وقت دے حاکم نے زر خرید مولوی کٹھے کیتے. امام بخاری جیسی ہستی دوتے فتوے لگے. امام بخاری جیسی ہستی کو دیش نکالا دیتا گئے. امام بخاری کو آکھا گیا کہ تو کہ وطن چھوڑنا پوس. ہر پاس مخالفین کٹھے ہو گئے. انہوں نے کندیاں دوتے وقت دے حاکم دا ہاتھ ہوئے پہ اتنا مجبور ہوئے کہ امام بخاری کو بخارا چھوڑنا پہ لیکن دین پڑھامن نہیں چھوڑا. لوگوں عشق والے قربانیاں نیندے ہیں. وقت دے بادشاہ تے حاکمان دے سامنے گردن نہیں جھکیں دے. ابتدا تو اٹھا کے آخر تک تاریخ پڑھو. وقت دا امام محمد بن حنبل ہوئے تے بادشاہ وقت دے سامنے بھامیں زبان کٹ دیتی وجہ بھامیں جسم تے کوڑے کیوں نہ لگ دے پہ ہومن لیکن امام محمد بن حنبل ارشاد فرماویں جسم تے ٹکڑے کرا سکتے ہیں پر زہرہ دے بابا نال بے وفائی تیرے سے کر سکتے. ابتدا تو گن کے آخر تک جتنی تاریخ اٹھا کے پڑھو. آج تماشا نہیں بنا کہ بابا خادم حسین رضوی بھائی بیک گیا. آج تماشا نہیں بنا. آج فتوے نہیں لگتے پہ کہ کوئی کھڑے ہو کے انہوں نے خلاف الویندہ پیو. یہ آج ہی گال نہیں چل دی پئی. آج صرف حکمران مخالف نہیں تھیں دے پہ. امام بخاری جیسی ہستی کو دنیا معاف نہ کرے. آج دا عالم دا مولوی کیا آکھ سکتا ہے کہ میں کو معافی مل ونجے نا جلے عشق دے رستے وچ قدم رکھا ہی بھی تو وقت سنبھل گیا. یہ سفر ہے کوئے جانا کا یہاں قدم قدم پر بلائیں جنہیں ہو جان پیاری وہ یہیں سے لوٹ جائے. اگر آمنا ہی عشق دے رستے وچ وقت پریشان تھی نہ کیوں بد ہاتھ کڑیاں دیکھ کے بد منہ لکا میں دنیا کو اعلان کریں گا کھڑا میں کہ میلا کوئی واسطہ کوئی نہیں. بابا تیرے جسم تے چل دے پہون آ رہے تیرے جسم کو اتنا مارا منجے
خون دے نال بھر ونجے جسم دے ٹکڑے پہ تھیندے ہومن تے دنیا کو پیغام ایو سنا کہ بابا جے تک جیندہ راساں او تک یار دی گال سنیں دا راساں لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک لبیک. کیا بات سبحان اللہ. ہن شہر چھوڑ کے ویندے پین امام بخاری دنیا مخالف بن کھڑی اگلبیہ شہر ہے اندے وچ ونجن واسطے گروہ دو بن گئے ایک آنکھیں اتھا نہ آوے بے آنکھیں کی تھامنا چاہیے ہے شہر دے باہر پڑھاؤ ڈال دیتا اتھا ہی سبق بھی چل دے پہ شاگرد پڑھن والے پڑھ دے بیٹھن فرمایا جلے شہر والے متفق تھی سن وقت شہر میں داخل تھی سن لیکن تکلیف اتنی ہو چکی ہے دل دوتے کہ نبی پاک علیہ السلام دی ساری زندگی حدیث تے فرمان پڑھایا ہے دنیا کو حیا نہیں آیا سر ایک رات سوتے ہوئے اتھا ہی بخار تھے شدت پکڑ کے کیا بات. رات تنہائی دالم جلے تہجد دبیلا تھا نا تیوے آسمان تو نگاہ اٹھائیں سبحان اللہ. مالک تیری زمین بڑی وسعت والی ہے پر تیرے دنیا والے سا کوئی اس جگہ رہن نہیں دے پہ فاق بھی دنی الہی کا مالک مہربانی کر میں تیری بارگاہ میں چمڑا چاہتا میری روح قبض کر یہ رات دے لمحات دعا پہ تھی دی صبح ہوں شار دا قاصد آیا کھڑے ہاتھ جوڑ کے آدھے حضور تشریف گرنا وضو فرمائے نے منجن پہن سواری دو تبہمن واسطے قدم لڑکھڑا گئے زمین تے ڈھاون لگے شاگرد دوڑے سہارا دیتا جسم میں جتنا پسینہ دعا راتی قبول ہو چکی سبحان اللہ. انہوں روح کفس انصری تو پرواز پہ کریں گے فرمایا ایک مشائخ نے بعض مشائخ نے خواب دے وچ ڈٹھا نبی پاک علیہ السلام کو ڈٹھا اپنے سارے صحابہ دے کٹھے سرکار ایک مقام دوتے کھڑن تھے لگدا ہی ہے جو انتظار وچ کھڑے اس بزرگ نے میں ہاتھ جوڑے حضور آپ جو اپنا علاقہ چھوڑ کے باہر آئے کھڑے ہوئے لگدا ہے کہ انتظار وچ کھڑے ہوئے حضور کہنا انتظار پہ تھیندا ہے ہن دل تے ہاتھ رکھ کے سنے جڑا ساری زندگی تک چٹائیاں تے بہنا پوندا ہے کہیں ملے نبی پاک علیہ السلام دا فرمان سنیں گے دنیا دے تانے سننے پوندے دنیا بڑی تکلیفاں دے من واسطے تیار تھی ہے نبی پاک علیہ السلام دی بارگاہ دے وچ عرض کیتے حضور والا آپ کہنے انتظار وچ کھڑے ہوئے نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا محمد بن اسماعیل دی روح آندی سبحان اللہ. اگر وہ وفا کریں دے رہ گئے چٹائیاں تے بہ کے دین پڑھامن چھوڑا کوئی نہیں وقت دے حاکمان دے سامنے گردن چھکائی کوئی نہیں دسات سید منصب کیا ملا میں کہ سارے جہاں دی بادشاہی گھنا ایک تخت ایک پلے وچ رکھ دوجے پاسے بندے کو آکھیا ویندا پیا ہوئے کہ تیری روح جلے پرواز پہ کریں دی ہوئے تے سرکار انتظار کھڑے کریں اور میں کہ ساری دنیا دے بادشاہ تیرے جنازے چامن تے پریشان نہیں بننی دنیا دے بڑے بڑے حاکم تیرے جنازے ترون دے کھڑے ہومن پر تیری شان اندے چ نہیں بن سکتی میں کہ اس جنازے دی شان کیا ہو سی اس جسد خاکی دی شان کیا ہو سی چند استقبال زہرہ دا بابا آپ کرنا ہے فرمایا بچے ناز رفتہ باشد زی جہانی آزمندے کہ بوقت جہاں سپردن بسرش رسیدہ باشی فرمایا او دی روح جس ہمیں چو وائد کریں دے کیوں نہ نکلے سونا جہنے سران دی چھوڑا آپ آئے بیٹھو جہنے سران دی آپ تشریف فرماتا ہے بیٹھے حسن رسات سیون دی روح جلے وائد کر دے نکلی ہو نبی پاک علیہ السلام نے استقبال کیتا ہو میرا دوست متا سمجھتا ہوں میں کہ ساکو دنیا تانے پہ مرے دی ہے دنیا سمجھ دی پہ ہے مٹا دیتے گئے ختم ہو گئے واقعہ حاکم اعلان کی تھی بیٹھا ہے امام بخاری کو شہر چھڑوا دو بڑے بڑے لوگ رلے دنیا کے بخاری مٹ گیا لیکن ول صدا عرش تو آندی پئی ہے تو آدھے نام تے مٹ سکتے ہیں پر صدیاں تک میرے یار دے نوکر دا نام تے نہیں مٹنا نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری عظمت و شان مصطفیٰ علماء حق اہل سنت لبیک یا رسول اللہ لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک یا رسول اللہ عشق دا سودا لگا ہویا ہے بڑے بڑے دنیا میں حاصل قربانیاں دیون والے لیکن کچھ او بھی حسن جنہاں کو دولت کو نہ ہے اپنے بیٹے کھن کے آئے جنہاں اپنے بیٹیاں کو ترٹیاں ہوئے چٹائیاں تے ملا لباس پھٹا پرانا پامن والے
قرآن پاک کو سینے میں جگہ پہ دیتے دنیا تانا پہ رہندی ہے کہ حضرت صاحب تمہارے بیٹے دی زندگی برباد ہو گئے کوئی او ہے جڑا 10 سال تک 15 سال تک قرآن و حدیث پڑھتا گیا لیکن دنیا کیا تیری شان نہیں بن سکی مقام نہیں بن سکیا تیرا زمانے میں اتنا رتبہ کوئی نہیں لیکن عرش تو صدا پہ آندی ہے کہ تسا سمجھتے ہی بھی انہاں دے نام مٹتے پہ ہیں فرمایا جڑے وفا کرن والے ہیں اے جیندے بھی عزت والے حسن جو مر ویسن تے تاں بھی انہاں دے قبراں دے نشان زندہ ہو سبحان اللہ اگر دیکھنا ہوئے تو وسطی پہاڑ وچ بن کے دیکھ 32 سال دی عمر وچ دین دی خدمت کرن والے علامہ عبدالعزیز پہاڑوی جتھا عرب و عجم تو دنیا دی میں کہ پوچھتا صحیح بابے کل بابا کمال کی میں ملا ہے شان تے عزت اور مرتبہ کی میں ملا ہے انہوں دی بارگاہ دے وچ اج بھی صدا پئی آندی ہے زہرا دے بابا دا نوکر بن والوفا دیکھے تو مر بھی ویسے قبراں وچ بھی ستا پیا ہو سے تے تاں وی تیری قبر دے تے قرآن قیامت تک پڑھیندا رہس اون وسطی دے وچ ون کے دیکھ اج جڑے سینکڑا مربیاں دے مالک ہیں اج جڑے دسا انہاں دے ابا و اجداد تے ہزاراں دے مالک پوچھو تو صحیح ہو کتھے قبراں دے نشان کٹھے مٹ گئے قبراں دے نشان کوئی فاتحہ پڑھ والا کوئی نہیں کوئی یاد کرن والا کوئی جنہاں دی گردن میں سریا ہے اپنے آپ کو وقت حاکم سمجھتے ہم لیکن انہاں کو پہچان والا کوئی نہیں لیکن نبی پاک علیہ السلام دی نوکری واسطے جڑا آیا کھڑا اور وہ نوکری کرنے والے کو مبارکبادی کیا میں ملتی ہے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا توبہ لمن رانی وآمن بی فرمایا صحابہ مبارکباد انہاں واسطے جنہاں میرا دیدار بھی کیتا ہے میرے تے ایمان بھی کینا فرمایا توبہ 7 مرات لمن لم یرنی وآمن بی فرمایا صحابہ کچھ انجے اشاق بھی ہو سے جنہاں درختوں کو ٹردہ نہ ڈٹھا ہو سے جنہاں پتھریں کو کلمہ پڑھدہ نہ ڈٹھا ہو سے جنہاں میرے معجزات نہ ریٹھے ہو سن جنہاں روح ودہا نہ ریٹھا ہو سے واللیل اذا سجا والی ظلف امبری نہ ریٹھی ہو سے صدیاں بعد آمن والے اشاق جنہاں دیدار نہ کیتا ہو سی کوئی زمین چاہ کے کھڑا ہو سے کوئی گھر قربان کھڑا کرندہ ہو سے کوئی اولاد کھڑا پیش کرندہ ہو سے اس صدیاں بعد وفا کرن والے نبی پاک علیہ السلام نے انہوں نے سر دے ہوتے عزت دا تاج رکھ دے ہوئے انہوں کو مقام اور عزت دے ہوئے اور میں صحابہ تو سا دیکھ کے منیا ہے تو آپ کو ایک مرتبہ مبارک صدیاں بعد آمن والے جڑے میرے نوکر میرے نال وفا پہ کریں دے حسن فرمایا میری بارگاہ دے وچ انہوں کو 7 مرتبہ مبارک بات لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک الجہاد الجہاد لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا سبحان اللہ سبحان اللہ تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت من سب نبیاً من سب نبیاً رضوی تیرے جان نثار رضوی تیرے جان نثار آؤ صدیاں بعد عشق والے جلے قربانیاں دیمن واسطے میدان وچ اتر دے ہیں بلا تفریق و امتیاز عالم بھی آگئے مفتی بھی آگئے مزدور بھی آگئے شیخ الحدیث بھی آگئے سارے چلے ایک قافلے والے چلے ہیں نبی پاک علیہ السلام دے دین دا پیغام دنیا کو سنامن دی خاطر میرے دوست متا سمجھیں کہ کوئی فائدہ نہ پیا تھیندا ہو سی نبی پاک علیہ السلام حضرت علی پاک رضی اللہ تعالیٰ نے کچھے ویدے پہن فرمایا اے علی اے سامنے والا پتھر جڑا اعلان نبوت تو پہلے میرے تے سلام بھیجندا ہے آج بھی سب کو یاد ہے جڑا محبوب پتھراں دے سلام نہ بلاوے تیری قربانی کیویں بلا چھوڑ تیری وفا کیویں بلا چھوڑ سی ایک دفعہ وفا تے کر سے جلے وفا مل کرے سے تے نہیں قیامت دے جلے نبی پاک علیہ السلام سینے نہ لا کے
عزت دا تاج تیرے میرے سر تے رکھا و تو بھی آدھا کھڑا ہو سے صحیح کرم کیتا ہے وس پئیے اج کل کائنات فقیر رہندی نہ تا رول دے کٹ آدھی تھیندا اتے کٹ کے رات فقیر رہندی ان کرم تیرے نی میں پوچھ بیٹھا کدی ذات زوات فقیر رہندی نیتی درد رہن دی جہاں ارشد نہیں تکے اوقات فقیر.